اگر پرشکو محلات عالی شان باغات زرق برق لباس ریشم و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بھری تجوریاں خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی جھنکار ہمیں بچا سکتی تو تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بغداد کو رونتی ہوئی موتسم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی اور موتسم باللہ رحم کی بھیک مانگتا ہوا تاتاریوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ مرتا۔ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر ہوگا جب موتسم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے اور پھر موتسم سے کہا جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ اور بغداد کا تاجدار بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا، بولا میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا پھر تم نے یہ سونا چاندی جمع ہی کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جو اسلامی دنیا کا امیر المومنین کہلاتا تھا، جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے اور دنیا میں کسی مسافر کی طرح زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا تھا، ہلاکو کی بات کا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تاسف و بے بسی سے جواب دیا اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا اچھا تو پھر جو اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ اور پھر ہلاکو خان نے موتسم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا تھا آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، اسے قیمتی محل، لباس، ہیرے، جواہرات، لذیذ کھانے سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر مسلم حکمران ذرا سا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوتا۔ اندازہ کیجئے کہ جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، جب مغرب میں علوم و فنون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برِ صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب اور طاوس و رباب کے نشے میں مدہوش پڑے تھے۔ تانا سانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے ہمارے حکمرانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خور شاعروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا کرتی۔ سائنس و ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے ہم لا حاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہم پازیٹیو پاکستان